مسافر گاڑیوں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے خاتون اور بچوں سمیت 40 افراد کو قتل کر دیا۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے کرم کے علاقے لوور کرم میں مسافر گاڑیوں کے قافلے پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ واقعے پر موجود افراد نے بتایا کہ جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے خاتون اور بچے سمیت 38 افراد کو قتل کر دیا، جبکہ حملے میں 29 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے کرم کے علاقے لوئر کرم میں مسافر گاڑیوں کے قافلے پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق ہوئے۔ جائے وقوع پر موجود افراد نے بتایا کہ جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو رضاکار اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور امدادی کاموں کا آغاز کر دیا، جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی خبر کے مطابق خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری نے بتایا کہ حملے میں ایک خاتون اور بچے سمیت کم از کم 38 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پارا چنار کے ایک مقامی رہائشی زیارت حسین نے ٹیلی فون پر رائٹرز کو بتایا کہ مسافر گاڑیوں کے 2 قافلے تھے، جن میں سے ایک پشاور سے پارا چنار اور دوسرا پارا چنار سے پشاور جا رہا تھا کہ مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ زیارت حسین نے مزید بتایا ہے کہ ان کے رشتہ دار پشاور سے کرم جانے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ پاکستان کی اعلیٰ ریاستی اور سیاسی قیادت نے کرم میں معصوم شہریوں بشمول خواتین بچوں کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت سوز عمل قرار دیا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہتے مسافروں پر حملہ انتہائی بزدلانہ اور انسانیت سوز عمل ہے۔ ذمہ داران کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معصوم شہریوں کا خون بہانے والے مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ حملہ آوروں کی نشاندہی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے حملوں پر اظہار تشویش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ضلع کرم میں مسافروں کی گاڑیوں پر مسلح افراد کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزیر قانون، متعلقہ ایم این اے اور ایم پی اے اور چیف سیکرٹری کو کرم کا دورہ کر کے وہاں کے معروضی حالات کا خود جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کرم میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سابقہ جرگے کو دوبارہ فعال کیا جائے۔ انہوں نے شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے صوبائی ہائی وے پولیس کو قیام پر کام کے احکامات بھی دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حملے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال پر بات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میں نے خود سمیت انڈر ٹرائل لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کر رکھا تھا تاکہ مذاکرات کو سنجیدگی کا پتہ چل سکے۔ یہ ڈیمانڈ وہ تھی جو فوری طور پر پوری ہو سکتی تھی، جو انہوں نے نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات چلتے رہتے ہیں مگر یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں تھے، یہ صرف احتجاج ملتوی کروانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا ہائی کورٹ نے کل ضمانت منظور کی، حکومت کے پاس سنہری موقع تھا کہ مجھے رہا کر دیتے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہائی کورٹ ضمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا، ہمارے پاس زندہ قوم کی طرح احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ 24 نومبر کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ریکارڈ احتجاج ہوگا کیونکہ وہ آزاد ممالک میں رہتے ہیں۔ میں جیل میں ہوں اور مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، اسی کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ وکلا، ججز، مزدوروں، سول سوسائٹی سب کو پیغام دے رہا ہوں 24 نومبر کو احتجاج کے لیے باہر نکلے۔
دوسری جانب وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فی الحال کوئی امکان نہیں اور انہیں ریلیف ملنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ احتجاج نہ کرنا پڑے۔ تحریک انصاف اب راہ فرار تلاش کر رہی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت ملکی معاملات کو آگے لے کر جا رہی ہے۔ وفاق پر صوبے کی الغار کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ جلسہ نہیں، بغاوت ہے۔ علی امین گنڈا پور پہلے دن سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ علی امین گنڈا پور جلوسوں سے غائب ہو کر پھر برآمد ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے۔ احتجاج میں 2 دن باقی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ عطا تارڑ نے بانی تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جیل آنے والا بیان رہا کرو احتجاج ملتوی کر دو ان کی گھبراہٹ کا اعتراف ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کے جیل سے جاری بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ثابت ہوا 24 نومبر کو انتشار کی کال کا مقصد ڈیل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جو کہتا تھا ڈیل نہیں کروں گا، ڈیل کر لو کی صدائیں دے رہا ہے اور وفاق پر لشکر کشی کرنے پر بضد ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات دھمکیوں سے نہیں ہوتے۔ میں مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور کہیں کہ بات چیت کرنی ہے۔ کسی کو اجازت کے بغیر کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کو بیلاروس کا 65 رکنی وفد آ رہا ہے، جس میں 10 وزراء ہیں۔ 25 کو بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں، جن کا 3 دن کا دورہ ہے۔ ہم وہی کنٹینرز لگا رہے ہیں، موبائل فون سروس بند کر رہے ہوں گے۔ ان کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں اپنے شہر اور شہریوں کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے ہم کسی کو اجازت کے بغیر کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حکومت تحریک انصاف کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے پیش نظر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج اور ملک بھر سے کارکنوں کی اس میں شریک ہونے کی ہدایات کے بعد حکومت نے احتجاج سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ پی ٹی آئی احتجاج اور اسلام آباد پر چڑھائی کو روکنے کے لیے جڑواں شہروں میں کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی بھاری نفری بھی طلب کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے کارکنوں، رہنماؤں اور ارکان اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ افراد کو احتجاج میں شریک کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کے پیش نظر حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کا پاور شو روکنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر 23 نومبر سے اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر معطل کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے 22 نومبر ہی سے موبائل انٹرنیٹ پر فائر وال بھی ایکٹیو کی جائے گی۔ فائر وال ایکٹیو ہونے سے انٹرنیٹ سروس سست، جبکہ سوشل میڈیا ایپس پر ویڈیوز، آڈیوز وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکیں گی۔ دوسری جانب ترجمان پی ٹی آئی کی جانب سے وضاحت بھی جاری کی گئی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو تاحال انٹرنیٹ بند کرنے کے حوالے سے کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ امن قائم رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات کرے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ حکومت اور پی ٹی آئی ایک بار پھر آمنے سامنے۔ تحریک انصاف کی 24 نومبر کو اسلام آباد احتجاج کی کال، حکومت نے بھی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پابندی کا سلسلہ جاری ہے، عملی اقدامات تیزی سے جاری۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
خبریں اور بھی ہیں مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک